نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، رمضان کی آمد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض لا یظمأ حتی یدخل الجنہ وہو شہر اولہ رحمۃ وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانہ کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا
تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ محترم ناظرین، اس خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور مدعا واضح ہے، تاہم اس کے چند اجزاء کی مزید وضاحت کے لیے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے قرآن مجید سورۃ القدر میں بھی فرمائی گئی ہے، بلکہ اس پوری صورت میں اس مبارک رات کی عظمت و فضیلت ہی کا بیان ہے، اور اس رات کی عظمت و اہمیت سمجھنے کے لیے بس یہی بات کافی ہے۔ 1000 مہینے میں قریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری 1000 راتوں میں طے نہیں ہو سکتے۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے اب ایک دن بلکہ 1 گھنٹہ میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں برس میں طے ہوا کرتی تھی، اسی طرح حصول رضا خداوندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے جو بعض صادق طالبوں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور اس کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والوں کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفید اور متمتع ہونے کی توفیق بخشے۔ محترم ناظرین، اس خطبہ میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخی اور ناگواری کو جھیلنا۔ ظاہر ہے کہ روزہ کا اول و آخر بالکل یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر ان غرباء و مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بلا استثناء ہر صاحب ایمان روزہ دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ محترم ناظرین، خطبہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔
اس عاجز کے نزدیک اس کی راجی اور دل کو زیادہ لگنے والی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ اصحاب صلاح و تقوی جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ و استغفار سے اس کی صفائی و تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع میں ہی نہیں سے بلکہ اس کی پہلی رات سے ہی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصہ میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے آپ کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں، تو درمیانی حصہ میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا ابتر ہو رہا ہے۔ اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں، تو اخیر عشرہ میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔